کہ ماشاءاللہ ہمارے بہت سے لوگ ذرا کتراتے ہیں دینی ماحول میں جانے سے. جی وہاں جائیں گے تو وہاں پہ کوئی ہماری بے عزتی کر دے گا کہ جی یہ دیکھیں ان کا حلیہ دیکھیں، جی یہ مسلمانوں والا حلیہ ہے، ان کا لباس دیکھیں یہ مسلمانوں والا ہے، ان کے طور طریقے دیکھیں. تو اچھے بھلے ٹھیک ٹھاک لوگ بھی ذرا گھبرانے لگتے ہیں. لیکن جب ہم صوفیہ اور اولیاء کی سیرت مبارکہ دیکھتے ہیں تو صورتحال کچھ اور نظر آتی ہے. حضور محبوب الہی نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے اور رہنمائی ملتی ہے. آپ نے فرمایا کہ مجمع میں جو نصیحت ہے وہ نصیحت نہیں، وہ فضیحت ہے. اب اس پہ ذرا توجہ کیجئے، مطلب کیا ہے؟ بھئی آپ نے کسی شخص میں کوئی خرابی کوئی خامی دیکھی، اب آپ اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اصلاح کے لیے آپ اس کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں. تو اگر یہاں بیٹھ کے میں جناب کسی دوست کو کہوں کہ بھائی یہ دیکھیں یہ جو آپ کے اندر یہ جو خامی ہے نا اس کی اصلاح کیجئے، چھوڑ دیجئے، یہ بری عادت ہے، یہ اس کو ترک کر دیجئے، تو ہو سکتا ہے اس کو غصہ آئے، یہ سب کے سامنے مجھے بے عزت کر دی ہے. پھر ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی غلطی اور اپنی غلط کاری کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرے، جواز مت بیان کرے اور دلیلیں دینے لگے، اور غصے میں آ کے وہ اور ڈٹ جائے اور سختی سے اپنی غلطی پر کاربند ہو جائے. آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں وہ اور بگڑ جائے. تو فرمایا کہ مجمع میں نصیحت وہ فضیحت ہوتی ہے. اگر اصلاح کرنی ہے تو علیحدگی میں کرو تاکہ اس کا دل نہ دکھے، تاکہ وہ نصیحت کو قبول کرے. جیسے حسنین کریمین کا تو وہ مشہور واقعہ ہے نا، آپ نے بارہا سنا ہوگا. بچے ہیں ابھی چھوٹے ہیں، نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں، اتنے میں ایک شخص جوان آتا ہے، وضو کرنے بیٹھتا ہے اور کوئی ایسی غلطی کرتا ہے کہ اب یہ پریشان ہے کہ اب اس کی اصلاح کیسے کریں. ہم بچے ہیں، بچے ہو کے بڑے کو ٹوکیں گے تو اس کو برا لگے گا اور اس کا دل دکھے گا، اور پتہ نہیں وہ اس اصلاح کو قبول کرتا ہے نہیں کرتا. کیا کرنا چاہیے؟ تو ان سے کہتے ہیں کہ دیکھیے ہم بچے ہیں نا، پتہ نہیں ہمیں صحیح طرح وضو کرنا آتا ہے یا نہیں آتا، تو ہم ذرا وضو کر رہے ہیں، ذرا دیکھیے کہیں غلطی کریں نا، ذرا ہمیں بتا دیجیے گا. اب وہ جب وضو کرتے ہیں تو ان کی غلطی کسی نے کیا پکڑنی تھی، اس کی اصلاح ہو گئی. تو یہ انداز ہے اصلاح احوال کا، اور یہ ہمارے دین اور مذہب نے ہمیں سکھایا ہے. ہمارے صوفیہ اور اولیاء جو ہیں وہ آقا کریم کی سیرت مبارکہ کو، اسوہ حسنہ کو، دینی تعلیمات کو وہ پرسونیفائی کر کے مجسم کر کے دکھا دیتے ہیں. وہ جب مجسم ہو کے چیزیں سامنے آتی ہیں تو ظاہر ہے کہ ہم ان سے اثر